روز دوپہر کے وقت ایک نو عمر لڑکا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ اس نوارد کے ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں گھوڑے کی باگ تھی۔ کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ حمائل اور پیٹھ پر ترکش بندھا ہوا تھا۔ کمان زین کے پچھلے حصے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی تلوار اس کے قد و قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی۔ کم سن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر راہگیر اسے گھور گھور کر دیکھتا اور مسکرا دیتا، اور بعض ہنس بھی پڑتے۔ اس کے ہم عمر لڑکے اسے ایک دل لگی سمجھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور تھوڑی دیر میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا راستہ روک لیا۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدو کا نعرہ بلند کیا، اور تمام بدو بدو کہہ کر چلانے لگے۔ دوسرے نے ایک کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اب تمام لڑکوں نے کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک من چلے نے، جو اس گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا، آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھیننا چاہا، لیکن نوارد نے نیزہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ کر ایڑ لگا دی۔ گھوڑے کا سیخ پا ہونا تھا کہ تمام لڑکے ادھر ادھر ہٹ گئے۔ نوارد نے ٹولی کے رہنما کی طرف نیزہ بڑھا کر گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نوارد نے ہلکی سی رفتار سے اس کا تعقب کیا۔ باقی لڑکے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ چند عمر رسیدہ لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ آگے بھاگنے والے کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ نوارد نے گھوڑے کی باگ تھام لی اور پیچھے آنے والوں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ اس گروہ میں سے مالک بن یوسف، ایک ادھیڑ عمر کا آدمی، آگے بڑھا۔ اس کا قد پستہ اور بدن جھریرا تھا۔ سر پر ایک بہت بڑا امامہ تھا، اور اوپر کے دانت کچھ اس حد تک باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا معلوم ہوتا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوارد سے سوال کیا، تم کون ہو؟ مجاہد، کم سن لڑکے نے اکڑ کر جواب دیا۔ بہت اچھا نام ہے، تم بہت بہادر ہو۔ میرا نام نعیم ہے۔ تو تمہارا نام مجاہد نہیں؟ نہیں، میرا نام نعیم ہے۔ تم کہاں جاؤ گے؟ مالک نے سوال کیا۔ ابن عامر کے مکتب میں، وہاں میرا بھائی پڑھتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت اکھاڑے میں ہوں گے۔ چلو، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ نعیم مالک کے ساتھ چل دیا۔ چند لڑکے تھوڑے دور ساتھ دے کر مڑ گئے اور کچھ نعیم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ نعیم نے اپنے رہنما سے سوال کیا، اکھاڑے میں تیر اندازی بھی ہوتی ہے؟ ہاں، تم تیر چلانا جانتے ہو؟ ہاں، میں اڑتے ہوئے پرندے کو گرا لیتا ہوں۔ مالک نے پیچھے مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا۔ نعیم کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ اکھاڑے میں بہت سے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں کھڑے طلباء کی تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی دیکھ رہے تھے۔ مالک نے وہاں پہنچ کر نعیم سے کہا، تمہارا بھائی یہیں ہوگا۔ تم کھیل ختم ہونے سے پہلے اس سے نہیں مل سکو گے۔ فی الحال یہ تماشا دیکھو۔ نعیم نے کہا، میں تیر اندازی دیکھوں گا۔ مالک اسے تیر اندازوں کے اکھاڑے کی طرف لے گیا، اور دونوں تماشائیوں کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ اکھاڑے میں ایک کونے پر لکڑی کا ایک تختہ نصب تھا، جس کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ لڑکے باری باری اس پر نشانہ لگاتے۔ نعیم دیر تک کھڑا دیکھتا رہا۔ اکثر تیر تختے پر جا کر تو لگتے، لیکن سیاہ نشانے پر ایک طالب علم کے سوا کسی کا تیر نہ لگا۔ نعیم نے مالک سے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ مالک نے جواب دیا، وہ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم؟ ہاں، تم اسے جانتے ہو؟ ہاں، وہ میرے بھائی کا دوست ہے۔ بھائی جان اس کے نشانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ نشاندہی کوئی مشکل تو نہیں۔ مشکل کیا ہے؟ یہ تو شاید میں بھی لگا سکوں۔ ذرا مجھے اپنی کمان تو دینا۔ حجاج کا بھتیجا کیا خیال کرے گا کہ اب دنیا میں کوئی تیر انداز نہیں رہا،
یہ کہہ کر اس نے نعیم کے گھوڑے کی زین سے کمان کھولی۔ نعیم نے اسے ترکش سے تیر لٹکا کر دیا۔ مالک نے آگے بڑھ کر شست باندھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مالک نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چھوڑا، جو ہدف کی طرف جانے کے بجائے چند قدموں کے فاصلے پر زمین میں دھنس گیا۔ تماشائیوں نے ایک پرزور کہکا لگایا۔ مالک گھسیانہ سا ہو کر واپس ہوا اور کمان نعیم کو دے دی۔ محمد بن قاسم ہنستا ہوا آگے بڑھا، تیر زمین سے کھینچ کر نکالا اور آگے بڑھ کر مالک کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ ایک بار اور کوشش کریں۔ مالک کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے بدحواسی میں محمد بن قاسم سے تیر لے کر نعیم کی طرف بڑھا دیا۔ مالک کی اس حرکت سے لوگوں کی توجہ نعیم کی طرف مبذول ہو گئی اور وہ یکے بعد دیگرے کھسک کھسک کر نعیم کی طرف آنے لگے۔ محمد بن قاسم بدستور ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کو مخاطب کر کے بولا، آپ بھی شوق فرمائیے۔ لوگ پھر ہنسنے لگے۔ نعیم اس کی طنز اور لوگوں کی ہنسی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے جھٹ سے نیزہ نیچے گاڑ دیا اور کمان میں تیر چڑھا کر چھوڑ دیا۔ تیر ہدف کے سیاہ نشانے کے عین درمیان میں جا کر پیوست ہو گیا۔ مجمع پر ایک لمحے کے لیے سکوت طاری ہو گیا اور پھر ایک شور بلند ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔